اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض اکرام صحابہ کا قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض اکرام صحابہ کا اسلام پر اپنی جانیں دی اسلام پر اپنی جانیں دی یہ تھا اسلام صحابہ کا کل دنیا میں پھیلایا دی کل دنیا میں پھیلایا دی اللہ رے یہ کام صحابہ کا نبیوں کے بعد دنیا میں ہے اعلیٰ مقام صحابہ کا کچھ بے ایمان سمجھتے ہیں تھا خام ایمان صحابہ کا جاہل ان کی تنقیس نہ کر تو دیکھ ذرا امام صحابہ کا کوتا نظر کیا دیکھ سکیں بالا ہے بام صحابہ کا ہم مجھ کو ناز ہے فاروقی اس بات پر کہ ہے فاروقی غلام صحابہ کا ماشاءاللہ تعالی احباب ناتخوان حضرات اور شعراء حضرات آپ حضرات کے سامنے اپنے خوبصورت آواز و انداز کے اندر آپ حضرات کو گرما رہی ہیں میں آپ تمام احباب کا دل کی اتھاہ مہربانیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہماری اسٹیج کے اوپر علماء اکرام کا جمع غفیر ہے میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کروں میں سب کا تو نام نہیں لے سکتا کثیر تعداد موجود ہے خصوصاً ہماری یہاں صدارت فرما رہے میرے والد محترم استاذ العلماء استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد عطا اللہ فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے ساتھ ان کے درینہ دوست حضرت مولانا قاری محمد رفیق بشیر صاحب حضرت مولانا عبدالرحیم حقانی صاحب اور اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز میرے دادا جان استاذ العلماء استاذ القراء حضرت قاری خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی طرح ان کے ساتھ قاضی شہر مذہبی سکالر خطیب اسلام حضرت مولانا قاضی خلیل الرحمن سراجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان سے قبل مجاہد ابن مجاہد حضرت علامہ عبدالرف ربانی صاحب بھی ہماری سرپرستی کر رہے تھے ان کی طبیعت خراب تھی وہ اس وجہ سے اجازت دے کر چلے گئے میں ان کا بھی تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں اسی طرح دور دراز سے ہمارے مہمان تشریف لائے اسلام آباد سے بھائی شہاب الدین مروت صاحب جو بہت ہی خوبصورت اور آواز اور انداز کے مالک ہیں وہ بھی ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور اسی طرح شاعر اسلام مداح صحابہ و اہل بیت بھائی زین العابدین زینی صاحب اور اسی طرح اسٹیج کے اوپر حضرت مولانا قاری محمد عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں حضرت مولانا غلام مدنی صاحب تشریف فرما ہیں مولانا ممتاز اشرفی صاحب قاری برحیم صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست احباب دیگر تشریف فرما ہیں اور میرے سسر جان چودھری غلام رسول صاحب تمام احباب یہاں تشریف فرما ہے میں تمام احباب کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر ہماری بزم رحمت اللہ عالمین پاکستان کے ساتھیوں کے حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے میں ابھی آپ کے اور مہمانوں کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا میں بلا تاخیر قاضی شہر خطیب اسلام واعظ خوش العنان حضرت مولانا قاضی خلیل الرحمن سراجی صاحب سے ملتمس ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے بھی نوازیں اور ہمارے بزم رحمت للعالمین کے ارکان کی حوصلہ افزائی فرمائیں جناب حضرت مولانا قاضی خلیل الرحمن سراجی صاحب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے جب وہ بولتا قرآن کی تفسیر ہے دنیا یہ پوچھتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے تمام حضرات سے دوسری پڑھ لیں کوئی زبان خالی نہ ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ معزز سامعین کرام میں سب سے پہلے عالمین کی ساری ٹیم کو خصوصاً شہزادہ اہل سنت اور اس بزم کے روح رواں قاری عبداللہ فاروقی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میں باہر جب آیا تو میں پریشان ہو گیا میں نے کہا 4 موٹر سائیکل کھڑے ہیں تو اتنا بڑا پنڈال ہے تو اندر 5 بندے ہوں گے اور ہم بھی 4-5 آئے تو 10 ہو جائیں گے بڑی پریشانی ہوئی باہر خاموشی ہے باہر جنگل کا سامان لیکن جب اندر آئے تو منگل بنا ہوا ماشاءاللہ اور یہ آپ لوگوں کی صحابہ سے اہل بیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت اور عقیدت کا ثبوت ہے ہمارے پروگرام مدرسوں کے ہوتے ہیں مدرسوں کی وجہ سے دستار بندی کی وجہ سے بڑے طلباء اور ان کے رشتہ دار سارے آتے ہیں لیکن قاری عبداللہ فاروقی صاحب کو میں مبارکباد پیش کروں گا یہ آپ کی محبت سے آپ کی محنت سے اتنا بڑا پنڈال اس کو بھرنا کوئی خالہ جی کا کام نہیں ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اتنی علماء کی کہکشاں یہاں موجود ہے میں نے پوزیشن یہ ہے کہ میں اگر بیٹھ کے تقریر کرتا تو شاید میں کرتے کرتے سو جاتا میرا صبح سب سے پہلے آج یہ 5واں پروگرام ہے صبح 10 بجے میرا ڈسٹرکٹ جیل کے اندر قیدیوں کے اندر سزائے موت کے قیدی اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں وہاں میرا بیان تھا اور وہاں سے چلتے ابھی بدلی سے یہاں پہنچ رہے ہیں ابھی ایک ہمارے گھر کا پروگرام باقی ہے جہاں مجھے پہنچنا تو یہ روٹین ہے یہ روٹین چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی بخشے حضور کی غلامی میں صحابہ کی غلامی میں اللہ نصیب فرمائے ابھی یہ جو شاعر اسلام ثانی مفتی سعید ارشد صاحب کو واقعی کسی ٹائم لگتا تھا کہ وہ یہاں پڑھ رہے ہیں صرف ان کی آخری نظم کے جو کچھ اشعار ہیں کہ صحابہ کا دفاع کون کرے گا صدیق سے پیار کون کرے گا اور حضور کی یہ ختم نبوت کا پرچار کون کرے گا تو ہم ایسے کر رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے باقی سارے شہر کریں گے یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے حضور کی ختم نبوت کے صدقے یہ ہر آدمی کے ذمہ یہ دین کا کام ہے میں نے کل ایک جگہ بیان کیا وہاں عیسائی بھی بیٹھے تھے پادری بھی اور ان کے بڑے بڑے سارے بیٹھے تھے تو میں گزارش صرف یہ کرنا چاہتا ہوں میں بھی آپ کو ابھی سرے لگا کے سارے اشعار سنا سکتا ہوں باتیں آتی ہیں لیکن میں علماء بھی یہاں موجود ہیں گھروں میں ٹیوشن پڑھانے والے بھی قرآن مجھے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ ہمارا اصل اثاثہ آپ لوگ یہ پیغام جو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے وہ خطیب نے تو اپنی مسجد میں جو آئے گا اس کو سنائے گا آپ موبائل ٹیمیں ہیں جس طرح پولیو والی اور صحت والی اور کرونا والی اور شناختی کارڈ والی موبائل ٹیمیں گلی گلی محلے محلے میں جا کے اپنا کام کر رہی ہیں آپ بھی موبائل ٹیمیں ہیں علماء دیوبند کی آپ نے عقیدہ گھر گھر پہنچانا ہے میں نے ان کا جب کرسچن بیٹھے تھے اس جلسے میں جہاں میرا بیان تھا میں نے کہا پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کے اندر مسلمانوں کے اندر گناہگار بھی موجود ہے چرسی بھی ہے ہیروئنی بھی ہے شرابی بھی ہے زانی بھی ہے
ایک مسلمان ایسا لا کے دکھاؤ جس نے خاکہ بنایا ہو اور اس نے کہا ہو یہ حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے۔ ایک مسلمان ایسا دکھاؤ جس نے کارٹون بنایا ہو اور اس نے کہا ہو یہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ میں نے کہا ہمارے چرسی بھنگی تمہارے عقل مندوں سے اچھے نہیں؟ تمہارے لوگ ہیں جو جا کے ڈنمارک کے اندر آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں، مقابلے کروا رہے ہیں۔ فرانس کے اندر آئے دن مقابلے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا انہیں، اور آپ جو چرچ کے اندر بیٹھتے ہو، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج تک پاکستان کے اندر کسی شرابی نے، کسی زانی نے، کسی ہیروئن کے ٹیکے لگانے والے نے، جس کو چلنا بھی نہیں آتا، اس نے بھی زبان سے کبھی نشے میں بھی کسی نبی کو گالیاں نکالی ہیں؟ ہمیں اپنے پاکستانیوں سے پیار ہے، ہمیں ان گرے پڑے نشیوں سے بھی پیار ہے۔ یہ اتنا تو غیرت مند مسلمان ہے، یہ سارے نبیوں سے پیار کرتا ہے، یہ سارے صحابہ سے پیار کرتا ہے۔ کوئی صحابہ کی آڑ میں ساروں کو گالیاں نکال کر ایک دو کو سر پہ بٹھاتا ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان۔ یہ پیغام آپ نے دینا ہے۔ اور میں نے پھر اس کو کہا، میں نے کہا تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے ساری ٹیکنالوجیوں کو افغانستان کے اندر استعمال کر کے، ہمارے پاس ابھی بھی وہ تصویریں ہیں جب ان کا بس نہیں چلتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، امریکہ کے فوجی، نیٹو کے فوجی کیا کرتے تھے، جب بیت الخلا جاتے تھے قرآن کا صفحہ پھاڑ کے لے کے جاتے اور اس کے ساتھ استنجا کرتے۔ ایسے ہوا ہے، میں آپ کو ایسے کہانی نہیں سنا۔ آپ نیٹ پہ جا کے گوگل پہ، مفتی گوگل سے جا کے پوچھیں بگرام میں کیا ہوا ہے، دشت حیرتان میں کیا ہوا ہے، بامیان میں کیا ہوا ہے، کندھار قندوز میں کیا ہوا ہے، وہاں کی تصویریں بولیں گی کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نیان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نیان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہمارا ہر طالب علم اللہ کے فضل سے چلتا پھرتا قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ دین کی دعوت دینے والا، یہ تبلیغ کی دعوت دینے والا، یہ جہاد کے ساتھ محبت کرنے والا، یہ صحابہ کے قدموں میں بیٹھنے والا، یہ صحابہ کے نام پر اپنی آنکھوں کے آنسو نچھاور کرنے والا، اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے۔ اللہ نے ہمیں علماء دیوبند کے ساتھ عقیدت محبت نصیب فرمائی۔ یہ بھی علماء دیوبند کا سٹیج ہے، لیکن بات یہ ہے ابھی اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی کے اندر قادیانی کافر ہیں، آپ ہی کے ارد گرد رہنے والے لوگ، ان کو صحابہ کا بھی نہیں پتا، ان کو حضور کی ازواج کا بھی نہیں پتا۔ ایک اچھا خاصا میرا پرانا دوست، وہ بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک اور دوست تھا کھانے میں ہم کسی ہوٹل میں بیٹھے، اس نے کہا حضور کی بیٹی ایک ہے، میں نے کہا 4 ہیں۔ وہ جو اس کا دوست تھا کہنے لگا نہیں ایک ہے، باقی 3 خدیجہ، حضرت خدیجہ کی تو پچھلے خامن کو سی۔ میں نے کہا یہ اس کو اٹھاؤ یا میں اٹھاؤں۔ پاکستان کے صوبے کتنے؟ سارے بولے۔ رحیم یار خان کی تحصیلیں کتنی؟ اللہ کے حرف کتنے؟ محمد کے حرف کتنے؟ جنت کے حرف کتنے؟ صحابہ کے حرف کتنے؟ حضور کے خلیفہ بھی 4، حضور کی بیٹیاں بھی 4۔ تو یہ عقیدہ بتا، حضور کی ازواج کا تعلق، حضور کی بنات کا تعلق، حضور کی آل اولاد کا تعلق، یہ بتانا میرے اور آپ کی ذمہ ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے قراء ہیں جو ایک ایک دن میں کئی گھروں کے اندر جا کے وہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، بہت اچھا ہے، ہم بھی یہ کام اپنے طالب علمی کے زمانے میں کرتے رہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو ان کو کہیں باجی کبھی ہفتے میں، مہینے میں، 10 دن میں 10 منٹ جو ہے وہ درس قرآن بھی ہو جائے، حضور کی حدیث ہی ہو جائے، اور کچھ نہیں تو چلو آپ نہیں پڑھ سکتی، میں ہی فضائل اعمال پڑھ کے کچھ میں سنا دیتا ہوں۔ یہ وہ بات بلغوا عنی
عنی ولو آیا. اس جلسہ ربیع الاول میں ہوگا پھر ختم, پھر اسی طرح ربیع الثانی میں جماعت ثانی میں کریں گے پھر ختم. نہیں, ہم اپنی مسجد میں ممبر محراب میں اللہ کے فضل سے میں انصاف کر رہا ہوں, مجھے اس کا فخر ہے, اور یہ بات لاہور تک کے حافظ کو پتا ہے, ہم اپنا کام ڈٹ کے کر رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ نظامت مسجد میں جمعہ پڑھایا, ماحول نہیں تھا جس طرح میرا بیان کرنے کا, میں نے جمعہ پڑھایا درود شریف کی فضیلت پر. وہاں بڑے بڑے بریلوی حضرات بھی بیٹھے تھے, بڑے دور دور سے آتے تھے, آج کل جو بہت بڑے بڑے میلاد کرواتے ہیں وہ بھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں. میں نے درود شریف کے فضائل اور احادیث کی کتابیں سامنے رکھی. میں نے کہا جب مسلمان درود شریف پڑھتا ہے نا, اللہ نے سیاحین فرشتے بنائے ہیں, جو درود شریف بندہ مبارک وسلم کہے گا, درود شریف وہ لے کر جائے گا اور حکومت خضرہ میں پیش کرے گا. حضور نہیں لینے آئیں گے, تحفہ شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے. کسی نے ہمارے منیجر صاحب کو ملتان سے تھے, ان کو شکایت کر دی, میرے موجودگی میں اگلے دن زور کی نماز پہ ایک شہر کے نامی گرامی بندے نے زور کی نماز پڑھی. کہنا جی کائی صاحب نے کل بیان کرتا اختلافی تے بڑے بڑے 500 بندے کا فون آیا, بڑے لوگوں کا دل خراب ہوا کہ ویکھو جی انہوں نے اختلافی مسئلے کر کے. ہمارا منیجر کٹر بریلوی تھا, وہ کہنے لگا میں نے جمعہ کائی صاحب کے پیچھے پڑھا ہے, مجھے پہلی دفعہ اطمینان ہوا ہے کہ ہمارا درود شریف گم نہیں ہوتا, فرشتے لے کے گنبد خضرا میں. اور مجھے کہنے لگا کائی صاحب میں بریلوی ہوں, یہ سٹیج دیوبند کا ہے, آپ بڑی نبی دھلی گفتگو کرتے ہیں, آپ نے اپنے سٹیج پر کبھی کسی کے ڈر کی وجہ سے بات چھوڑنی نہیں, اپنا پورا موقف بیان کیا. یہی بات میں آپ سارے ساتھیوں کو کہتا ہوں. ہمارے دور دراز سے مہمان تشریف لائے, ان کا وقت ہے, لیکن ہم یہ اپنے ممبر ہیں تو ممبر کے ساتھ انصاف کریں, مصلح ہے تو اس کے ساتھ انصاف کریں, ٹیوشن ہے جہاں بھی آپ کا بس چلتا ہے, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, حضور کی ختم نبوت کا پیغام آپ نے بھی گھر گھر پہنچانا ہے. یہی حی علی الصلاح ہے, یہی حی علی الفلاح ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قاری عبداللہ صاحب کی, حالانکہ ان کے ساتھ جو معاہدہ میرا ہوا تھا, ہم نے صرف حاضری ادھر لگانی تھی, انہوں نے کہا کہ دوسرے قاری صاحب تھوڑے سوئے پڑے ہیں, آپ قاری صاحب آئے ہیں تو آپ ذرا یہاں تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا